جو اللہ پاک کے دیے گئے رزق کو کافی سمجھے وہ زندگی میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں فوراً نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو، انشاءاللہ زندگی آسان ہو جائے گی۔ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں بھی یہی چیز عطا کرے۔ جو محبتوں کا مان نہ رکھ سکے ان سے نفرتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ محبت تو نام قربانی کا ہے، اگر آپ محبت میں اپنے آپ کو قربان نہیں کر سکتے تو آپ اپنے جذبے کو کوئی بھی نام دیں، محبت نہ کہیں۔ عورت کسی خاص عمر میں نہیں بلکہ ایک خاص مرد کے ساتھ کھلتی ہے، سکون پاتی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ خوبصورت عورت آپ کو خوبصورت مستقبل نہیں دے سکتی، مگر خوبصورت مستقبل آپ کو خوبصورت عورت دے سکتا ہے۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت دے تو بہترین گھر تعمیر ہو سکتا ہے۔ میں نے اس معاشرے میں ایسی عورتیں بھی دیکھی ہیں جو اپنی اولاد کی خاطر ایسے خاوند کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں جو نہ تو اس کی عزت کرتا ہے اور نہ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ یقین کریں ایسی عورتیں عظیم عورتیں ہوتی ہیں۔ جس مرد میں دیکھو کہ وہ نرم دل ہے اور کبھی اسے غصہ نہیں آتا تو سمجھ جانا وہ مرد جس عورت سے بھی محبت کرے گا اسے آخری سانس تک نہیں چھوڑے گا۔ مرد اپنی اذیت کو تو سمجھتا ہے لیکن عورت کی اذیت کو کچھ نہیں سمجھتا، بس یہاں سے اختلافات شروع ہوتے ہیں اور تعلق کی جان چلی جانے تک جاری رہتا ہے۔ مرد اپنی بیوی سے کتنا مطمئن اور خوش ہے اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو بیوی اسے غصے کی کیفیت میں ہنسی مذاق کر کے دیکھ لے۔ مطمئن خاوند خوش ہو جائے گا یا خاموش رہے گا، جبکہ ناخوش خاوند فوراً الجھ پڑے گا۔ اگر عورت ٹیڑھی چال چل رہی ہو تو وہ لالچی ہوگی، اگر عورت تیز تیز چل رہی ہو تو وہ محنتی ہوگی، اگر عورت ٹہر ٹہر کر چل رہی ہو تو وہ خوش اخلاق ہوگی۔ مرد جب اپنے مسائل حل کیے بغیر کسی عورت کو اپنا لیتا ہے تو اس کے مسائل کم نہیں ہوتے بلکہ مزید بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ عورت کو وقت اور پیار چاہیے جو کہ مسائل میں گھرا شخص کبھی بھی نہیں دے پاتا۔